السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام معزز مہمانوں کو، مرد خواتین حضرات. ایکچولی جس طرح قیوم نیازی صاحب کو پتہ نہیں تھا کہ وہ وزیر اعظم بننے والے ہیں اور وہ شیروانی نہیں سلوا سکے، تو اسی طرح مجھے بھی نہیں پتا تھا کہ یہ بہت ہی ایک اچانک اور غیر متوقع فیصلہ ہے. بٹ جب امتیاز صاحب نے مجھے کہا کہ اس طرح ہمیں خواتین کو اپنی کشمیری مظلوم بہن بھائیوں کے لیے ہمیں آواز بننا ہے، تو آف کورس چونکہ میں پیدا ہی مغ میں ہوئی ہوں تو اس کے لیے نام کی جو ہے وہ کوئی گنجائش نہیں رہتی. تو انشاءاللہ ہم کشمیر کی جو خواتین ہیں وہ بہت ذہین، عقل مند اور باشعور ہیں، اور ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ہم جو خواتین کا ونگ ہے اس کو ہم ایکٹیویٹ کریں، ان کو ہم منظم کریں، اور جتنی بھی اصلاحات کی ضرورت ہے کشمیر کے لیے آواز اٹھانے کے لیے ہم بھرپور کوشش کریں گے. کیونکہ کسی بھی تحریک میں جب تک آپ خواتین کو شامل نہیں کرتے اس کی کامیابی غیر یقینی ہوتی ہے. خواتین جو ہیں وہ آپ کی آبادی کا 50% حصہ ہیں. اگر آپ تاریخ پر نظر اٹھا کر دیکھیں تو خواتین کا جتنا کردار رہا ہے ہر معاشرے میں، چاہے وہ زمانہ جاہلیت ہو، اس زمانے میں بھی جو خواتین تھی، جیسے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی میں مثال دوں گی کہ اس زمانے میں وہ دور تھا کہ جب بیٹیوں کو دفن کیا جاتا تھا، مگر وہ اپنے کمفرٹ زون سے نکلی اور وہ ایک بزنس مین خاتون تھی. انہوں نے بزنس سنبھالا، انہوں نے اپنے آپ کو جو ہے ثابت کیا کہ وہ زمانہ جاہلیت میں بھی ایک عورت جب باہر نکلتی ہے تو وہ اپنی حدود میں رہتے ہوئے اپنے اختیارات اور اپنے حقوق کے لیے کام کر سکتی ہے، اپنی ذات کے لیے کر سکتی ہے، اور وہ اپنے معاشرے کو فائدہ پہنچا سکتی ہے. اسی طرح اگر میں آپ کو مثال دوں کہ پہلی اسلامی یونیورسٹی کی جو بنیاد رکھی گئی وہ ہماری مسلمان خاتون فاطمہ الفخری، جنہوں نے قراوین، جن کو جب اپنی دولت ملی وراثت میں تو انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ میں زیورات لوں یا میں کپڑے لوں یا میں جائیدادیں خریدوں. انہوں نے وہ ساری دولت جو ہے وہ ایک مدرسے کی اور مسجد کی تعمیر میں صرف کی، اور وہ مدرسہ اور مسجد جو ہے وہ اسلامی دنیا کی پہلی جو ہے وہ یونیورسٹی بنا. تو میں سمجھتی ہوں کہ خواتین کا کردار جو ہے وہ بہت زیادہ اس ٹائم پہ اہم ہے. ہمیں اپنے مظلوم کشمیری بہن بھائیوں کی آواز بننا ہے. اس کے لیے ہم جو ہے وہ منظم ہوں گے، ہم ایک لائحہ عمل جو ہے وہ اپنائیں گے، اور اس کے لیے میں ساری خواتین سے بھی کہوں گی، اس وقت میں ان سے ریکویسٹ کروں گی کہ آپ اپنے کمفرٹ زون سے نکلیں. بے شک خواتین کی اولین جو ذمہ داری ہے وہ گھر کی چار دیواری ہے. آپ نے اپنے گھر کو سنبھالنا ہے، آپ نے اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے، لیکن جب قوموں پہ مشکل وقت آتا ہے تو آپ کو اپنے اس کمفرٹ زون سے نکل کر ایک اور ذمہ داری کو پورا کرنا پڑتا ہے. اور وہ ذمہ داری اس وقت ہم پہ یہ عائد ہوتی ہے کہ ہم اپنی مظلوم کشمیری بہن بھائیوں کی آواز بنیں، اور ان کی آواز کو اس ملک میں، کیونکہ یونائٹڈ نیشنز یہاں ہے، ہم نے جو یہ جنگ ہے اب وہ دور نہیں رہا کہ آپ جو ہے وہ ہتھیاروں سے جنگ جیتیں گے. ہمیں اپنی جنگ جو ہے وہ یہاں پر جیتنی ہے، اپنے آپ کو، اپنا جو ہمارا مقصد ہے اس کو یہاں پہ یونائٹڈ نیشن کے ذریعے سے ہمیں منوانا ہے. تو ابھی جتنے حالیہ 4 سالوں میں کشمیر کی تحریک کسی حد تک بہت دب گئی، لیکن آپ سب کو دیکھ کر مجھے بڑا حوصلہ ہوا کہ ہم کشمیری اپنے مظلوم بہن بھائیوں کو بھولے نہیں ہیں، ہم نے انہیں یاد رکھا ہوا ہے، اور آپ سب کی موجودگی اس بات کا ثبوت ہے. ہمیں اپنے آپ کو منظم کرنا ہے اور کشمیر کی جو آواز ہے اس کو ہم نے بلند رکھنا ہے. اس بات سے ہمیں مایوس نہیں ہونا کہ 70 سال گزر گئے، 80 سال گزر گئے اور ہم اپنا مقصد حاصل نہیں کر سکے. جب تک آپ متحرک ہیں مقصد کا حصول بھی عین ممکن ہے. اگر آپ، میں یہاں پہ مثال دینا چاہوں گی اسرائیل کی. آپ دیکھیں کہ مشرق وسطیٰ کے بیچ 18ویں صدی میں انہوں نے خواب دیکھا کہ ہم نے فلسطین، ہم نے اسرائیل بنانا ہے. انہوں نے اسٹرگل کی، چاہے وہ جائز ہے یا ناجائز ہے، لیکن انہوں نے اسٹرگل کی، انہوں نے محنت کی، ایک غیر ممکن چیز کو انہوں نے ممکن کر بنایا. تو ہم جو کشمیری ہیں، جو ہماری اپنی زمین ہے، اس سے ہمیں بے دخل کیا جائے تو یہ کیا ہم چپ بیٹھے رہیں گے؟ کیا ہم ان کی آواز نہیں بنیں گے؟ کیا ہمارے اوپر ان کشمیری بہن بھائیوں کا قرض نہیں ہے جو ہمیں اس ملک میں رہ کر اتارنا ہے؟ تو ہمارے پاس بہت گولڈن اپرچونٹی ہے کہ ہم آلریڈی اس ملک میں موجود ہیں اور ہمیں ان کی آواز بننا ہے. ہمیں ہر طرح سے، اسپیشلی میں ریکویسٹ کروں گی کہ جو ہماری یوتھ ہے، آپ نے اپنی پاور کو یوز کرنا ہے، اپنی جو لیڈرشپ ایبلٹی ہے، ہر وقت شائع نہیں رہیں، اپنے کانفیڈنس پیدا کریں اور یہ دیکھیں کہ آپ ان کی جو ہے آواز کیسے بن سکتے ہیں. آج کل کا دور ہے سوشل میڈیا کا، سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم کو یوز کریں اور ایٹ لیسٹ آپ اپنی اویئرنیس پھیلائیں.
آپ دیکھیں کہ فلسطین اور کشمیر کی بہت بڑی سملیرٹیز ہیں دونوں ممالک میں. وہ سملیرٹی یہ ہے کہ جتنی بین الاقوامی بڑی عالمی طاقتیں ہیں وہ ان دونوں ممالک کو حاصل کرنا چاہتی ہیں. کیوں؟ ان کی وسائل کی وجہ سے. جتنی اللہ تعالیٰ نے ان کی جو جغرافیائی حیثیت ہے اور جو وسائل ان کے اندر ہمیں میسر ہیں وہ ان سب کو حاصل کرنا چاہتے ہیں, اور اس کے لیے وہ کسی بھی حد پر جا سکتے. وہ کہتے ہیں مارو, مار نہیں سکتے تو یہاں سے بھگا دو. یہی حال ہمارے کشمیری بہن بھائیوں کا بھی ہے. زمین ان کی, پیدا وہ وہاں ہوئے, لیکن انہیں اپنی ہی زمین میں حق حاصل نہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ ہماری بھی کمزوری ہے کہ ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. اگر ہم اپنے حق کے لیے کھڑے نہیں ہوں گے تو آف کورس ہمارے ساتھ ایسے ہی ہونا ہے. کتنے ہمارے فلسطینی شہید ہو گئے, کتنے ملکوں نے آواز اٹھائی, ہم کتنے افراد تھے جو باہر نکلے. ہم سے زیادہ تو گورے باہر نکلے ان کے لیے, لیکن ہم نہ ان کے لیے نکل سکے. اگر ہم اسی طرح ہم کشمیریوں کے لیے بھی اپنا جو ہے اپنا فرض ہم پورا نہیں کر سکے تو یہی حال چند دنوں میں, چند مہینوں میں یا ہفتوں میں کشمیریوں کا بھی ہوگا. تو ہمیں اپنے آپ کو منظم کرنا ہے, ہمیں اپنی آواز بلند کرنی ہے. جس بھی پلیٹ فارم پہ آپ موجود ہیں آپ اپنی آواز اٹھائیں. اور اسپیشلی میں کہوں گی کہ یہ دور جو ہے وہ سوشل میڈیا کا دور ہے. ہمارے جو یوتھ ہے, ہمارے جو ٹین ایجرز ہیں وہ جانتے ہیں کہ ان کو کیسے یوز کرنا ہے. آپ ویڈیوز بنائیں, آپ اس کے بارے میں اویئرنیس پھیلائیں. تو یہ جو دور ہے یہاں پہ جو جس ملک میں آپ رہتے ہیں یہاں پر آپ جب اویئرنیس پھیلائیں گے, آپ لوگوں کے سامنے ان کا ایشو اٹھے گا تو یقیناً ان کے لیے یہ بھرپور فائدہ مند ثابت ہوگا. میں بہت زیادہ وقت نہیں لوں گی کیونکہ کشمیر ایک ایسا موضوع ہے کہ آپ اس پہ بولیں تو آپ بولنا ہفتوں مہینوں بول سکتے ہیں. لیکن میں بہت شکریہ ادا کرتی ہوں امتیاز صاحب کا کہ انہوں نے کشمیر اس میں کشمیری خواتین کے ونگ کے بارے میں سوچا, اس کو آرگنائز کرنے کے بارے میں سوچا جو بہت اس وقت کی ضرورت ہے. اور انشاءاللہ ہم اس کے لیے بھرپور کام کریں گے اور آپ سب کے تعاون کی بھی ضرورت رہے گی. آپ بھی اپنی خواتین کو, بچوں کو موٹیویٹ کریں, انہیں آپ آگاہی دیں کہ کشمیر کیا ہے, اس کی جغرافیائی حیثیت کیا ہے, اصل میں کشمیر کیا مسئلہ ہے. ہمیں اپنی نوجوان نسل کو, اپنے آنے والے بچوں کو بتانا پڑے گا. اگر ہم انہیں آگاہ نہیں کریں گے, آپ جب بھی جاتے ہیں اپنے بچوں کو ساتھ لے کر جائیں. سب سے پہلی تو ذمہ داری آپ کے اوپر یہ ہے کہ اپنے بچوں کو ساتھ لے کے جائیں, انہیں بتائیں کہ ہم کشمیری ہیں. اس سے پہلے میں نے بھی نہیں سوچا کہ میں اپنے بچوں کو بتاؤں کہ نہیں ہم کشمیری ہیں. ہمارے جو پیچھے مظلوم بہن بھائی ان کے اوپر کیا گزر رہی ہے. تو آج جب میں نکل رہی تھی تو میرے بچوں نے مجھ سے پوچھا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں, کیوں جا رہے ہیں. پھر میں نے انہیں بتایا کہ نہیں ہم کشمیری ہیں اور ہمارے جو آدھا حصہ ہے وہ ابھی آکوپائڈ ہے. ہمارے وہاں پہ جو رہنے والے بہن بھائی ہیں وہ مسلمان ہیں یا چاہے غیر مسلم ہیں, ان کی حقوق کی حق تلفی کی جا رہی ہے. تو ہمیں اس کے لیے آواز بلند کرنی ہے. تو ہمیں اپنا حصہ ڈالنا ہے. ہمیں 3 پلیٹ فارمز پہ کام کرنا پڑے گا. ایک, ہمیں اپنے آپ کو منظم کرنا ہے. دوسرا, اپنی جو آنے والی نسل ہے, جو نوجوان نسل ہے, اس کو اس بارے میں آگاہ کرنا ہے کہ کشمیر کا کیا مسئلہ ہے. پچھلے 5 سالوں میں جو آرٹیکل جو نیا چینج کیا گیا یا لایا گیا وہ کیا ہے, اس کی کیا اہمیت ہے, اور ہم نے یہاں پر کیسے UNO میں اس کے اوپر آواز بلند کر کے اس کو ختم کروانا ہے. ہمارے اوپر یہ 3 بہت بڑی ذمہ داریاں ہیں, اور اس کے لیے میں جو ہماری یوتھ ہے اس کو بھی میں کہوں گی کہ آپ اسٹڈی کریں, اور جو لائر ہیں اسپیشلی وہ بہت اس بارے میں یوزفل ہوئیں کیونکہ انہوں نے لا پڑھنا ہے. انہوں نے بتانا ہے کہ ہم اس کو فورم پہ, UNO کے فورم پہ کیسے ون کر سکتے ہیں, آپ اس کو کیسے وہاں پر ایکسپلین کریں گے. اور جو ہمارا جو پلیبیسائڈ کا جو رائٹ ہے وہ پچھلے 70 سالوں سے جو نہیں دیا جا رہا ہے اس کے اوپر ہم واپس کیسے جا سکتے ہیں. تو وی ہیو ٹو ورک آن آل دیز پلیٹ فارمس ایٹ دا سیم ٹائم اینڈ وی ہیو ٹو آرگنائز آور سیلف. اس سے پہلے بھی سارے آرگنائز ہیں آف کورس, لیکن اب ایسا وقت آ گیا ہے کہ ابھی اگر ہم آرگنائز نہیں ہوئے, اگر ہم نے اپنی آواز بلند نہیں کی تو کچھ ہی عرصے بعد ہمارے ان کشمیریوں کا بھی وہی حال ہوگا جو اس وقت فلسطین میں ہمارے مسلمان بہن بھائیوں کا ہوتا ہے. میں اس وقت اپنے جتنے شہداء ہمارے کشمیر سے گزرے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی شہادت کو قبول فرمائے, اور ہمارے جو بھی وہاں پر مظلوم بہن بھائی ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے اور ہمارے مقصد میں ہمیں کامیابی عطا فرمائے. آمین ثم آمین. بہت بہت شکریہ.